اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حدیث نمبر ہے 21۔ عن ابی عمر وقیل ابی عمرۃ سفیان بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا غیرک قال قل آمنت باللہ ثم استقم، رواہ مسلم۔ سیدنا ابو عمر سفیان بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے بارے میں کوئی ایسی واضح بات فرما دیجئے کہ اس کے متعلق مجھے آپ کے علاوہ کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کہہ کہ میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا اور پھر اس پر ثابت قدم رہے۔ تو یہ جو حدیث ہے اس میں جو بات یہاں پہ کہی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ان کے بارے میں آتا ہے نا کہ سیدنا ابو عمر جو ہے یہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا اور میں آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور انہوں نے کیا کہا کہ مجھے اسلام کے بارے میں کوئی ایسی واضح یعنی مختصر سی کوئی ایسی بات بتا دیں کہ پھر مجھے کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ صرف یہ بات جو ان کا سوال تھا اگر آپ نوٹ کریں تو بہت ڈیفیکلٹ سوال تھا، کیونکہ اگر آپ ایک اسلام کو دیکھیں تو وہ کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے نا اسلام، اور اسلام کیا کوئی ایک چیز کا تو نام نہیں ہے نا، اسلام کے اندر کیا کیا چیزیں آتی ہیں۔ مثال کے طور پہ ایمانیات بھی ہے اسلام کے اندر، عبادات بھی ہیں، معاملات بھی ہیں، اخلاق بھی ہے، ایون معاشیات بھی ہیں، اکنامکس بھی ہے اسلام کے اندر نا۔ قوم شعیب کے بارے میں کیا ہے، ان کے اندر اکنامک جو تھا وہ ایک طرح سے اکنامک جو کچھ بھی وہ یعنی کہ پیسوں کا اور بزنس وغیرہ کا بھی اس حوالے سے ذکر تھا نا کہ ان کے اندر وہ برائی پیدا ہو گئی تھی۔ تو جو ہمارا اسلام ہے وہ بہت ایک پورا زندگی گزارنے کا ایک طریقہ کار ہے، تو اس کے اندر کوئی ایک دو چیزیں نہیں ہیں، تعلیمات بھی آ جاتی ہیں، علم بھی آ جاتا ہے، بہت ساری چیزیں۔ تو اتنے وسیع دین اور اتنے مکمل دین کے بارے میں کوئی سوال کرے اور کہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ مجھے بس ایک چھوٹی سی مختصر سی بات بتا دیں، آپ خود حدیث بھی دیکھ لیجئے کتنی چھوٹی ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ کوالٹی موجود تھی جو کہ جس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ آپ کہا کرتے تھے اوتیت جوامع الکلم، کہ میں اللہ نے مجھے فصاحت اور بلاغت اور جامعیت عطا کی ہے۔ یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ فصاحت، بلاغت اور جامعیت۔ میں لکھ دیتی ہوں، علمی چیز ہے، معنی میں ابھی آپ کو بتا دیتی ہوں۔ یعنی کہ نا مختصر، یا آپ نے سنا ہوگا نا جامع، یعنی کہ کونسائز بات، مکمل اور کونسائز، ٹھیک ہے، مکمل بھی ہے اور مختصر بھی ہے، دونوں چیزیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کمال تو بڑا مشکل ہے نا کہ بات بھی جو ہے وہ مختصر ہو لیکن مکمل بات ہو۔ تو یہ آپ کے اندر جوامع الکلم کا یہ مطلب ہے، آپ اس کو یہ سارے نام دے دیں، اور پھر یہ کہ بات بھی بڑی اعلیٰ ہو، بڑی اونچ، بڑی خوبصورت بات ہو، یہ بھی کمال ہے تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ خاص ایک علم دیا تھا اور آپ کی ایک خاص کوالٹی تھی بات کرنے کی، جو کہ احادیثوں میں بھی ہمیں نظر آئے گی، چاہے وہ اربعین نبوی ہیں یا ان احادیث کا مطالعہ کریں، اس کے علاوہ بھی آپ بہت کتنی احادیث موجود ہیں۔ تو بڑا آپ ایک انداز جو آپ کا بات کرنے کا ہوتا تھا وہ یہ ہوتا تھا کہ مختصر بات آپ کرتے تھے لیکن اس کے اندر بہت ہی گہرائی اور ڈیپتھ ہوتی تھی۔ تو اس سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے یہاں پر جو ان کی بات کا جواب دیا، آپ نے فرمایا کہ تم کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا، ٹھیک ہے نا، آمنت باللہ ثم استقم، اور پھر اس کے اوپر ثابت قدم رہو، یعنی کیا ہے کہ اس کے اوپر جم جاؤ، اسٹیڈ فاسٹ ہو جاؤ، اینڈ ٹو بی اسٹیڈ فاسٹ۔ تو یہ جو چیز ہے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے یہاں پر اس حوالے سے کہ آپ نے ایک انسان کا ایمان لانے کے بعد
اس کو یعنی اس کی جو اسٹیٹ فاسٹ ہونا ہے یا اس کے ثابت قدمی ہو، اس کو دین کی اصل بتایا یا دین کی پیک بتایا، دین کی معراج بتایا کہ ایمان لانے کے بعد جو اگلا سٹیپ ہے جس سے کہ تمہیں کامیابی ملے گی، ایونچولی تم ایک مومن بن جاؤ گے، تم ایک کامیاب انسان بن جاؤ گے، وہ یہ ہے کہ جس کو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ایمان اور اس کے ساتھ ساتھ یہ استقامت، یہ دونوں چیزیں جو ہے نا وہ ایک کامیاب، جس کو کہتے ہیں نا انسان بنائیں گے، کامیاب مومن۔ تو یہ جو چیز ہے نا یہاں ہمیں یہ نظر آتی ہے کہ یہ نصیحت کی۔ اب تھوڑا سا اس کو ہم آیات کے حوالے سے بھی دیکھیں گے، کچھ احادیث بھی دیکھیں گے۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں سورہ اعقاف آیت نمبر 14۔ آپ لوگ صرف نا سورہ اور آیت نمبر لکھ لیا کریں، کیونکہ اتنا نہیں ٹائم ہوگا کہ آپ اس کو لکھ پائیں گی نا، گھر جا کے آپ پھر آیات کو نوٹ ڈاؤن کر لیا کیجیے۔ بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر وہ اس پہ ثابت قدم رہے، ان پر قیامت کے دن کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمزدہ ہوں گے، ایسے لوگ جنتی ہیں، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور انہیں ان کے کیے ہوئے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ دیکھیں آیت بھی یہاں پہ یہی آ رہی ہے کہ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، یعنی ظاہر ہے وہ ایمان لائے اور اللہ کا انہوں نے یقین اپنے اندر پیدا کیا اور پھر وہ ثابت قدم رہے۔ ابھی میں آپ کو ثابت قدمی کی بھی ڈیٹیل بتاؤں گی۔ ابھی تو آپ یہ کہہ رہے ہیں نا بار بار ثابت قدم، کیا ثابت قدم ہونا کیا ہے، ابھی کریں گے اس کے اوپر بات، ابھی تو آپ صرف آیات کا مطالعہ کر لیں۔ اس کے بعد اگلی آیت ہم دیکھتے ہیں، یہ آتی ہے سورہ ہود آیت نمبر 112۔ آپ دین پر ثابت قدم رہیں جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا، اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں وہ توبہ کر چکے، وہ بھی دین پر ثابت قدم رہیں۔ یہ اگلا حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دین پر ثابت قدم رہیں اور آپ کے ساتھ بھی جو لوگ ہیں وہ دین پر اسٹیٹ فاسٹ رہیں۔ پھر سورہ شورا آیت نمبر 15۔ پس آپ لوگوں کو اسی دین کی طرف بلائیں اور خود بھی اس پہ ثابت قدم رہیں جیسا کہ آپ کو حکم ہے، اور آپ ان لوگوں کی خواہشات کا اتباع نہیں کریں۔ آپ لوگوں کو بھی بلائیں اس راستے پر، ثابت قدمی کے راستے پر، خود بھی ثابت قدم رہیں جیسا کہ اللہ نے آپ کو ثابت قدم رہنے کا حکم دیا ہے، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کریں، یعنی یہود و نصارہ کے خواہشات کی۔ تو آگے بھی ہم دیکھیں گے، ابھی فی الحال یہ آیات کا ہم نے مطالعہ کر لیا۔ اب ہم یہاں رک کے یہ دیکھتے ہیں کہ تھوڑا سی اس بات کے اوپر ہم بات کرتے ہیں کہ دیکھیں جب انسان قبول اسلام کر لیتا ہے، یعنی اسلام قبول کر لیتا ہے، تو اس کے بعد جیسا میں نے بھی آپ کو بتایا کہ جو اگلا سٹیپ ہے جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں، شاید ہمارے ذہن میں اور بھی سٹیپس ہوتے ہو نا، ہم کہیں کہ بھئی اب ہم ایمان لے آئے تو اب ہمیں نماز کی بڑی ویلیو ہے اور روزے کی بہت ویلیو ہے، تو ٹھیک ہے یہ بھی ساری چیزیں امپورٹنٹ ہیں، لیکن یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بتا دی، اس کے اندر آپ ہر چیز کو لا سکتے ہیں نا۔ مثال کے طور پہ یہ ہے کہ اب جب استقامت اختیار کرنی ہے ایمان لانے کے بعد تو ہر چیز پہ کرنی ہے، خواہ وہ نماز ہو گئی، ٹھیک ہے، روزہ ہو گیا، سچ بولنا ہو گیا، اور آپ حلال کمائی ہو گئی، ٹھیک ہے، قرآن کا پڑھنا پڑھانا ہو گیا، ہر چیز کے اوپر استقامت، اسٹیٹ فاسٹ ہونا جو ہے ایک مومن کی کوالٹی ہے، تبھی اس کا ایمان معتبر ہوگا، یا میں نے ابھی آپ کو بتایا نا وہ کامیاب مومن بنے گا۔ دوسری بات کیا ہے کہ ایک اور چیز میں بھی ہمیں استقامت درکار ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ دین کے راستے پہ جب آپ چلتے ہیں، آج بھی تفسیر میں ہم نے تھوڑی اس کے اوپر بات کی تھی کہ دین پر جب آپ چلنا شروع کرتے ہیں نا تو یہ 1-2 دن کی ٹرائل یا 1-2 دن کا صبر آزما مرحلہ نہیں ہوتا، یہ لائف لانگ کا مرحلہ ہے نا۔ آج کوئی آزمائش ہے، کل کوئی اور آئے گی، تو جب آپ دین کے راستے پہ چلتے ہوئے پیچھے نہیں ہٹتے، ٹھیک ہے، غور سے سنیے گا، دین کے راستے پہ چلتے ہوئے آپ پیچھے نہیں ہٹتے، قدم آگے بڑھاتے جاتے ہیں، مسلسل جد و جہد کرتے ہیں، مسلسل کوشش کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، پوری توجہ سے فوکسڈ ہو کر اللہ کے دین کی راہ میں، نیکیوں کی راہ میں آگے بڑھتے جاتے ہیں۔ تو یہ چیز کا بھی نام جو ہے وہ کیا ہے؟ ثابت قدمی، اسی کو کہتے ہیں ثابت قدمی، اور اس کو استقامت بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ 2-3 نام ہیں اس کے، آپ جو چاہیں رکھیں، استقامت ہو گیا، پھر یہ ہو گیا
ثابت قدمی ہو گئی، پھر انگلش میں ہم کہتے ہیں اسٹیڈ فاسٹ. تو یہ جو ہے یہ اس کا نام بھی جو ہے ثابت قدمی، جو آپ یہ اختیار آپ کرتے ہیں دین کی راہ میں، تو یہ بھی یہاں پہ نصیحت ہمیں ہے کہ ہمیں یہ کرنی ہے. اچھا، اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب آپ دین اسلام کے اوپر چلتے ہیں تو اس میں جب آپ یہ کہتے ہیں کہ جو حق ہے وہ اللہ کا کلام ہے اور اس پر آپ ایمان لاتے ہیں اور حق سمجھ کے اس کو آپ اختیار کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، چاہے وہ حجاب ہو گیا، کسی نے سود کی نوکری چھوڑی، ابھی ہم نے اتفاق سے الحمدللہ اس کے اوپر کافی اسی طرح کی بات ہم نے کی ہیں. اور جب یہ ساری چیزیں آپ اللہ کی پسند کی اختیار کرتے ہیں تو راستے میں مصائب آتے ہیں، ٹرائلز آتے ہیں، مشکلات آتی ہیں. تو جب ایک بندہ اس کو برداشت کرتا چلا جاتا ہے اور ان مراحل سے گزرتا چلا جاتا ہے اور اس حد تک اسٹیڈ فاسٹ رہتا ہے کہ اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتا، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ استقامت فی الدین. ٹھیک ہے، بات وہی ہے، میں عربک میں آپ کو کانٹیکسٹ میں لکھ رہی ہوں کہ استقامت ٹھیک ہے فی الدین، یعنی کہ دین پر استقامت یہ کہلاتی ہے کہ دین کے راستے پر اسٹیڈ فاسٹ رہنا، آزمائشوں پہ شکایت زبان پہ نہ آنا اور نہ ہی اس راستے کو چھوڑ کر پیچھے پلٹ کر جانا، سب چیزیں اس کے اندر آ گئیں. اچھا، اس کے بعد پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال یقیناً یہاں پر لیں گے کہ جب آپ نے دین کی اشاعت کی، دین کی تبلیغ آپ نے کی تو آپ کو بڑی تکلیف دہ مراحل سے گزرنا پڑا. اس سے پہلے آپ عرب میں صادق اور امین کے طور پہ مانے جاتے تھے، اس کے علاوہ بھی آپ کی بہت ریسپیکٹ تھی، لوگ آپ کو بڑی عزت دیتے تھے، آپ سے اپنے فیصلے کراتے تھے، بڑا آپ کو آنر دیا ہوا تھا. آلدو آپ اس وقت تک ظاہر ہے آپ کو نبوت نہیں ملی تھی، لیکن آپ کا ایک کیریکٹر بہت اچھا تھا جس کی بنا پہ عرب آپ کی بڑی عزت کرتے تھے. جیسے ہی آپ نے اللہ کا نام لیا، کلمے کا ذکر کیا، اللہ کے خاطر آپ نے بت پرستی سے ان کو منع کیا، تو بالکل ہی ایک جس کو کہتے ہیں نا آپ کے اوپر ٹرائل پہ ٹرائل، آزمائشوں پہ آزمائشیں آپ کے اوپر آنی شروع ہو گئی. حتیٰ کہ آپ طائف گئے تو آپ کے جو پیر مبارک پورے انہوں نے اتنے پتھر مارے کفار نے کہ خون سے بھر گئے. اس طرح کی بہت ساری آزمائشیں آپ کی زندگی میں آئیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ فرمایا کرتے تھے کہ دین کی راہ میں چلتے ہوئے جتنی آزمائشیں مجھ پہ آئی ہیں وہ کسی پر نہیں آئی. اتنی آزمائشیں آئی ہیں کہ کتنی تو ہمیں پتہ بھی نہیں ہے، میں بتا ریکارڈڈ بھی نہیں ہے وہ اتنی آزمائشیں. تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے علاوہ کفار نے، مشرکین نے آپ کو کتنا تنگ کیا، کتنی آپ کو اذیتیں دی ہیں نا. آپ ایک دفعہ نماز پڑھ رہے تھے تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ ایک جو اسی طرح کا کافر تھا تو اس نے آپ کے گردن کو مروڑ دیا تھا. اس طرح کی نا کتنی آپ کو جو ہے نا تکلیف دہ چیزوں سے، مراحل سے آپ کو گزرنا پڑا. اور آپ کے مختلف جو آپ کی دین پہ چلنے کی وجہ سے آپ کی بیٹیوں کی طلاقیں ہو گئی، نہ جانے کتنی آپ کو تکلیف دہ باتیں بھی ان کی سننی پڑیں اور الزامات بھی ان کے سہنے پڑے. آپ کو کاہن کہا گیا، جادوگر کہا گیا اور بہت کچھ آپ نے سہا. اور اس کے علاوہ پھر ہم دیکھ لیتے ہیں بلال رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا آتا ہے کہ جب وہ مکے میں تھے تو ان کی گردن میں رسی ڈال کے ان کو گھسیٹا جاتا تھا. اس میں جو صحرا تھا، آپ سوچو جو ریت ہوتی ہے کتنی تپتی ہے وہ، اور کوئلوں پر کمر کے بل لٹا کر سینے پر بھاری بھاری ان کے نا پتھر رکھے جاتے تھے اور مطالبہ کیا جاتا تھا کہ آپ ایک اللہ کا نام نہ لیں، بس اسلام سے منحرف ہو جائیں، دوبارہ سے بت پرستی شروع کر دیں. اور دوسرا کیا ڈیمانڈ تھی ان کی کافروں کی، مشرکین کی، کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ دیں. لیکن انہوں نے سب کچھ ہی برداشت کیا. انہوں نے بالکل عزیمت کا اس کو راستہ کہتے ہیں نا کہ انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا اور زبان سے وہ کلمہ توحید کا اقرار کرتے رہے، وہ منع کرتے رہے، وہ اقرار کرتے رہے کہ اللہ ایک ہے. پھر اس طرح خباب بن ارت کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ان کے تو بدن کو نا وہ لوہے کی کنگھیوں سے نا وہ اس کو رگڑتے تھے یہ کفار اور مشرکین نا اذیت دینے کے لیے کہ چھل جاتا تھا ان کا پورا جسم. تو اس طرح کوئلے سے دہکاتے تھے ان کے کھال کو، جل جاتی تھی ان کی کھال نا. اتنی اذیتیں دی ہیں. تو اس کے بارے میں ایک دفعہ یہ ہوا کہ خباب بن ارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، کفار کے ظلم و ستم کے بارے میں بتایا اور درخواست کی کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں، اور کہا کہ بھئی ہم پہ پریشانیاں کب ہٹیں گی نا. بس انہوں نے یہ سوال کر لیا. تو اس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری میں حدیث آتی ہے، آپ نے فرمایا کہ تم سے پہلی امتوں میں
سے ایسے بھی تھے جنہیں ایمان قبول کرنے کی پاداش میں چیر کر 2 ٹکڑے کر دیا گیا اور لوہے کی کنگھیوں سے ان کا گوشت نوچا گیا، اس کے باوجود وہ لوگ دین پر پختہ رہے اور تم ابھی سے گھبرا گئے. تو اتنی جو ہے نا نصیحت آپ یہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حالانکہ اسی طرح کی اذیتیں خباب بن ارد نے خود صحیح تھیں، تو آپ نے یعنی ہمیشہ ان کی ہمت بندھائی اور ان کو ہمت دلائی. تو یہ ایک لیڈر کا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ایک امیر بھی تھے اپنے پورے سارے لوگوں کے، اور ایک جو لیڈر بھی تھے، تو یہ کہ یہ لیڈر کا بھی کام ہوتا ہے کہ وہ اپنی جو اس کے ساتھ جو لوگ کام کرنے والے ہیں نا، ان کی ہمت نہ کم کرے، ان کو ڈراتا نہ رہے، یا ان کو جب بھی وہ کوئی بیٹھنے لگے یا تھکنے لگے تو ان کو انکریج نہ کرنے لگے کہ ہاں ہاں اچھا تم تھک گئے ہو بس رہنے دو. تو آپ نے اور ان کو انکریج کیا. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی پھر آپ دیکھ لیجئے کہ ظاہر سی بات ہے، اللہ تعالیٰ جب دین کے راستے پہ کوئی آتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ ایک دفعہ اس کو آزماتا ضرور ہے، شاید ایک دفعہ نہیں، شاید زیادہ ہی دفعہ آزماتا ہے، لیکن آزما کے اللہ نے ضرور دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ میرا بندہ، ٹھوک بجا کے اللہ دیکھتا ہے کہ اس قابل بھی ہے کہ میں اس کو اپنے دین کے کام کے لیے چنوں، اپنے کلام کے پڑھنے کے لیے چنوں، اس کے اندر کیا کوالٹیز ہیں. تو یہ اللہ نے تو دیکھنا ہوتا ہے. تو جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ پتھر پہ جب کٹس لگتے ہیں نا تو تبھی وہ ڈائمنڈ بنتا ہے، ورنہ تو اٹ سیلف جو ڈائمنڈ کی اگر آپ رو شکل دیکھیں نا تو آپ کو ایک پھٹکری کی طرح دکھے گا نا، بالکل پھٹکری جیسا ہوتا ہے ڈائمنڈ، تو وہ کوئی ویلیو تو نہیں لگتی اس کی. لیکن جب اس کے بعد جتنے کٹس لگتے جاتے ہیں تو وہ تراش کے جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ وہ اس کو ہیرا بنا دیتے ہیں اور اس کی اتنی برتھ ہو جاتی ہے. تو ایسے ہی جب ہم دین کے راستے پہ چلتے ہیں، ہمارے پر آزمائشیں آتی ہیں، تو اسی طریقے سے ہم جو ہے گریجولی ایک ہیرا بن جاتے ہیں. شاید دنیا والوں کی نظر میں نہیں، اللہ کی نظر میں ہماری برتھ بڑھتی چلی جاتی ہے جتنا ہم پہ آزمائش آتی ہے اور ہم اس کے اوپر صبر کرتے ہیں. اچھا، یہاں رک کے جب میں بار بار آزمائش کی بات کروں گی تو ایک بات یاد رکھیے گا کہ آزمائش مانگنی نہیں چاہیے، یہ پسندیدہ نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے ہمیشہ عافیت کی دعا کرو. اللہم انی اسألک العافیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی عافیت عطا کر. تو یہ نہیں کہا جا رہا یہاں پہ، یہ رک کے بات اپنی کلیئر آپ کر لیں اس بات کو کہ کہیں اللہ نہ کرے ہم اللہ سے کوئی آزمائشیں نہ مانگنے لگ جائیں، کیونکہ ہم نہیں سہار سکتے، ہم برداشت نہیں کر سکتے، ہماری اتنی، جس کو کہتے ہیں نا کہ ہماری اتنی صبر اور برداشت ہمارے اندر نہیں ہے. تو اللہ سے ہمیشہ عافیت مانگیں، لیکن اللہ کی راہ میں چلتے ہوئے آپ کوئی آزمائش آ گئی تو اس کے اوپر اسٹیڈ فاسٹ رہنا ہے. ایکچولی یہ بات ہے جو سمجھنے کی ہے. پھر اس کے بعد یہ ہم دیکھتے ہیں سورہ البقرہ آیت نمبر 214 میں آتا ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، کیا تم نے سمجھا ہے کہ تم جنت میں یوں ہی چلے جاؤ گے جبکہ ابھی تک تم پر وہ احوال تو گزرے ہی نہیں جو تم سے پہلے لوگوں پر آئے تھے. تو یعنی ایسی نا، یہ جنت میں ہم ہنستے کھیلتے ویکیشن مناتے ہوئے اور جس کو کہتے ہیں نا کہ اپنی پسند کی زندگی گزارتے ہوئے، اور آج آپ نے اچھی طرح نفس پہ صبر بھی پڑھا ہے، تو اپنے نفس کی بات مانتے ہوئے ایسی ہم جنت میں نہیں چلے جائیں گے. اس کے لیے ہمیں قربانیاں دینی ہے اللہ کی راہ میں. پھر یہ سورہ العنکبوت آیت نمبر 2-3 میں آتا ہے، کیا لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ انہیں ایمان قبول کرنے کے بعد یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا اور ان کا امتحان نہیں لیا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا تھا. اس طرح اللہ ظاہر کر دیتا ہے ایمان کے دعوے میں کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی لوگوں کو آزمایا، اور آج بھی اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا اور اب میرے راستے میں کوئی آزمائش نہیں آئے گی، نہ مجھے کوئی جس کو کہتے ہیں نا کہ کوئی حجاب کرنے کی مجھے ضرورت ہے، نہ مجھے کوئی ضروری حلال کمانے کی ضرورت ہے، کوئی مرد سوچے، تو یہ نہیں ہو سکتا ہے. یہ سب یہی آزمائشیں. دیکھیں ہم آج کے دور میں جس طرح کے لوگ ہیں نا، تو ہمارے جس کو کہتے ہیں نا ہمارا وہ لیول نہیں ہے نا، مسلمانوں کا وہ لیول نہیں ہے جو صحابہ کرام کا تھا. تو ہماری آزمائشیں بھی چھوٹی ہیں، جیسے ہم چھوٹے لوگ ہیں نا، کہنا چاہیے یوں آپ بات سمجھیں. صحابہ کرام اونچے لوگ تھے، ٹھیک ہے نا، بڑے لوگ تھے، ان کی آزمائشیں بھی بڑی تھیں. تو ہم چھوٹے لوگ ہیں، ہماری آزمائشیں بھی چھوٹی ہیں. اب ہماری آزمائش اس وقت کیا ہے؟ مثال کے طور پہ ایک عورت کی آزمائش کیا ہے؟ حجاب ہے، ٹھیک ہے. اس کے لیے بہت چیلنجنگ چیز ہے، اٹس ناٹ دیٹ ایزی حجاب کرنا یا اپنے آپ کو کور کرنا. تو یہی اس کا امتحان ہے یہاں پہ.
تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جب ہم اپنے کو امیجنیشن کریں گے نا تو ہم وہ والا نہیں کریں گے کہ وہ کفار کے مقابلے میں ان کی جو آزمائشیں آئیں، ورنہ تو آپ ریلیٹ نہیں کر پائیں گی نا بات کو. آپ کہیں گی ہاں بھائی وہ تو پھر وہ لوگ تھے، انہوں نے ایسی قربانی دین کے لیے دی، ہماری کیا ویلیو. تو نہیں، آپ کی آج کے حساب سے ویلیو ہے اللہ کی نظر میں. ہماری آزمائشیں آج کے حساب سے ہیں، کیونکہ الحمدللہ اب تو ہم تو ایک اسلامک کنٹری میں رہ رہے ہیں. کہنے کی بات چلو الگ ہے کہ اسلامی جمہوریہ نام کا ہے، لیکن ہے تو نا اسلامک کنٹری. تو وہ چیزیں ہم فیس نہیں کر رہے، تو ہماری ٹرائلز بھی، ہماری آزمائشیں بھی کم ہیں، لیکن ہمیں وہی بہت لگتی ہیں، ہمیں جا بھی بہت بڑی چیز لگتا ہے. تو واقعی وہ ہے کہ جو اگر کوئی بھی آپ اللہ کی راہ میں اگر یہ کوئی بھی چیز اپنی، آج آپ نے نفس کے بارے میں بھی پڑھ لیا نا، نفس کے خلاف جا کر آپ وہ کام کر رہے ہیں، تو الحمدللہ یہی ہمارا ٹیسٹ ہو رہا ہے. اسی پہ ہمیں اللہ تعالیٰ پرکھ رہے ہیں، یہی بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ تمہارا امتحان تو لیا جائے گا، یہی امتحان آپ کا ہو رہا ہے. اب اس وقت دیکھیے آپ کرنے کے کتنے کام ہیں، ٹھیک ہے نا، دنیا میں کتنی ساری چیزیں اس وقت ہو رہی ہیں، لیکن اگر آپ نے اتنی ساری چیزوں میں سے اور اللہ کے کلام کو پڑھنے کے لیے آپ نے سلیکشن کیا ہے، اور آپ نے اپنی دل کو یا نفس کو بہت ساری دنیا کی ترغیبات سے دور لے جا کر اور اللہ کے کلام میں دل لگانے کی آپ کوشش کر رہی ہیں، میں بھی آپ کا دل نہیں بھی لگ رہا ہے، ٹھیک ہے نا. آج ہم نے تھوڑی دیر پہلے اطاعت پر یہی بات کی تھی کہ نہیں بھی دل چاہ رہا ہے پھر بھی اطاعت کرنی ہے، دل چاہ رہا ہے تو بھی کرنی ہے. تو الحمدللہ یہی آپ کا ٹیسٹ ہے، اسی حساب سے آپ کا امتحان ہو رہا ہے اور اسی حساب سے آپ کا رزلٹ ہوگا. اللہ تعالیٰ یہی دیکھ رہے ہیں کہ ایمان قبول کرنے کے بعد تمہارا امتحان ہر صورت میں لینا ہے اللہ نے. اور کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا؟ اللہ نے دیکھنا ہے کہ ایمان کے دعوے میں کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے. بس یہیں سے پتہ چل جائے گا کہ کلمہ پڑھ کے کون اللہ کی اطاعت کر رہا ہے اور کون اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے. اب آج آپ دیکھیں حلال رزق ہے، یہ بہت چیلنجنگ چیز ہے. ظاہر ہے کوئی سود نہیں لے رہا، کوئی دھوکہ کا مال نہیں کما رہا، کوئی رشوت نہیں لے رہا، بہت بڑا جہاد کر رہا ہے وہ آج کے دور میں. اللہ تعالیٰ اس کی بڑی قدردانی فرمائیں گے. تو آپ یوں نہ اپنے کو سمجھیں کہ میں چھوٹی سی چیز میں نے یہ کر لیا، میں نے سر کور کر لیا. الحمدللہ یہی آج کے دور کا آپ کا جہاد ہے، اور اسی حساب سے الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر و ثواب دے گا. تو چھوٹا سا بھی موقع، ایک آپ اس کو سبق سمجھیں کہ ایک چھوٹا سا موقع بھی جو ہے نا اپنی زندگی میں نیکی کا جانے نہ دیں ہاتھ سے. آپ کو نہیں پتا اللہ اس کی کتنی قدردانی فرمائے. پھر میں آپ کو انفاق بتا دوں. اب دیکھیں آپ جیسے کوئی ہے آج کے دور میں تو وہ یہ کہے کہ بھائی میں نے تو کیا 10 روپے کا صدقہ دیا، یا میں نے کوئی نیچے سے بکلیٹ 20 روپے کی خریدی اللہ کی راہ میں. ایک ہم یہ بات کرتے ہیں نا کہ اللہ کے دین کو پروموٹ کرنے کے لیے آپ ایک کتاب ہی کسی کو آگے پہنچا دیں، انشاءاللہ آپ نے ایک اپنے طور پہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کر دیا، ٹھیک ہے نا، یہ بات ہوتی ہے نا. تو اب آپ نے کہا میں نے کیا 20 روپے 40 روپے کی 2-3 کتابیں دیں، یہ میرا کیا کام اور اللہ کی نظر میں کیا. آپ اتنے ہی افورڈ کر سکتی تھی نا، اس میں آپ نے یہ کیا، اللہ آپ کی اس کوشش کی قدردانی فرمائے. یہی آپ کا ٹیسٹ ہے کہ اس پیسے کو آپ کہاں لگا رہی ہیں. کوئی حج اور عمرے کے اوپر جاتا ہے، وہاں جا کے اسپینڈنگ کرتا ہے، تو الحمدللہ اس کا یہ اللہ تعالیٰ اس کی اس کوشش کو دیکھ رہا ہے، یا اس کے اس جذبے کی اللہ قدر کر رہا ہے کہ وہ چاہتا ہے تو کہیں گھومنے کے لیے بہت سارے ریزورٹس ہیں، بہت ساری گھومنے کی جگہ. میں یہاں یہ نہیں کہہ رہی کوئی اللہ نہ کرے کوئی حرام ہو گیا کہ کوئی آپ کبھی لندن چلی گئیں یا آپ سوئٹزرلینڈ چلی گئیں تو آپ نے کوئی گناہ کر دیا. گناہ ثواب کی بات نہیں ہے، آپ کے ایک دل کی بات ہے نا کہ آپ نے اسپینڈنگ کہاں کی، اللہ کی راہ میں دی ہے. آپ نے اللہ کی راہ میں ڈونیشن دیا، آپ نے اللہ کی راہ میں کوئی ایسا مال خرچ کیا جس سے کہ کوئی دینی ادارہ مضبوط ہوا. آپ نے اس کاز کو مضبوط بنانے کے لیے چاہے اپنی پریزنس سے حصہ ڈالا، خود آ کے حصہ ڈال کے اس پروگرام کو کامیاب کیا، یا آپ نے کوئی ڈونیشن دے کے اس پروگرام کو کامیاب کیا. دونوں صورتوں میں آپ کو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اس کی قدردانی فرمائے گا. تو اس بات کو آپ سمجھ لیں، تب آپ ریلیٹ کر سکیں گے اس حدیث سے کہ کیا مراد ہے. اچھا پھر یہ دیکھیے سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 30 سے 32 تک آتا ہے. بے شک جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو رب مان لیا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. بے شک جن لوگوں نے اللہ کو رب مان لیا اور پھر اس پہ پختہ ہو گئے. کیا ہے دیکھیے کیا ورڈ آ رہا ہے، استقامو آ رہا ہے نا. تو کیا یہی مطلب ہے استقامت، یعنی انہوں نے اس کے اوپر استقامت اختیار کر لی. تو کیا ہوگا پھر؟ فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان کی ڈھارس بندھاتے ہیں، ان کو تسلی دیتے ہیں کہ خوف نہ کرو، غمگین نہ ہو، تمہیں جنت کی بشارت ہے. اچھا آپ بتائیے کہ خوف اور غمگین کے بارے میں کیوں کہتے ہیں کہ نہ خوف کرو نہ غمگین ہو؟ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیا ریزن ہے؟ جی آپ بتائیں سر.
بھی ہے اس سے اچھے کی امید بھی ڈر کے اپنے اعمال اچھے کرتا ہے اور اس سے امید رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کی اس چیز کا نہیں وہ تو دے رہے ہیں، لیکن نہیں. آپ یہ بتائیے فرشتے آئے ہیں مومنوں کے پاس، آیت غور سے سنی ہے آپ نے کیا بات ہو رہی؟ فرشتے آئے ہیں اور وہ آ کے یہاں بتایا جا رہا ہے کہ وہ نازل ہو رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ تم ایمان لائے ہو. یہ ابھی بات کی نا، ایمان لائے اور تم نے استقامت اختیار کی. نتیجہ کیا آیا؟ میں نے ایک تو یہ بتایا کامیاب مومن. دوسرا اللہ تعالیٰ اس آیت میں کیا فرما رہے ہیں؟ تم پہ اللہ فرشتے نازل کرے گا، ٹھیک ہے، اور وہ آ کے تمہاری ڈھارس بندھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تم خوف نہ کرو اور غمگین نہ ہو. تو کیوں کہہ رہے ہیں کہ خوف نہ کرو غمگین؟ بالکل پیچھے نہ پلٹ جائیں. اور ایک اور بات کیا ہے؟ اور چلیں ٹھیک ہے، اور بتائیں. ان کے دل کو سکون بھی دے رہے ہیں، ٹھیک ہے. اصل بات نہیں آپ لوگ آ رہے ہیں، صبر بھی ٹھیک ہے. بالکل یہ جو آپ نے کہا نا کفار کا نہ ذکر کریے، ہم اپنا کریں نا، ٹھیک ہے، وہ تو ایک پاسٹ کی وہ بالکل وہ بات تھی. بات کیا ہے؟ خوف نہ کرو غمگین نہ کرو. یہ وہ ٹرائلز کا ذکر ہے کہ تمہیں جو لوگ تنگ کر رہے ہیں، تمہارے اوپر دین پہ چلنے میں تنقید کر رہے ہیں، تمہارا مذاق اڑا رہے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ آپ سر کور کرتی ہیں. آپ نے اتنی بڑی سیکریفائس دے کے سر کور کر رہے ہیں. اگر کوئی آپ کا کھڑے ہو کے مذاق اڑانے لگے اور کہ ان کو دیکھو فنڈو کیا لگ رہی ہیں، یہ کتنی عجیب سی لگ رہی ہیں، تو آپ کے دل پہ کیا گزرے کہ آپ غمگین ہوں گے نا. دس از بٹ نیچرل. آپ کو غم ہوگا نا اور خوف ہوگا نا. آپ کسی پارٹی میں جا رہے ہیں، آپ پہلے اس پارٹی میں جاتی تھیں، آپ سلیو لیس پہنتی تھیں، آپ دوپٹہ بھی نہیں اوڑھ کے جاتی تھیں، تو وہاں آپ ہاتھوں ہاتھ لیے جاتی تھیں، ٹھیک ہے نا. ایک کانفیڈنس ایک آپ کو تھا کہ جس کلاس میں آپ موو کرتی ہیں تو ان میں آپ سے سب بڑا امپریس رہتے ہیں، سو کالڈ امپریس. تو اب آپ جب وہاں جا رہی ہیں، اب آپ جا رہی ہیں چادر میں یا حجاب میں یا عبائی میں، تو آپ ڈریں گی نہیں؟ خوف ہوگا نا آپ کو. کس کا خوف ہوگا؟ لوگوں کا، جو کہ نیگیٹو ہے. تو اس لیے فرشتے آ کے دلاسا دے رہے ہیں. آپ لوگوں نے جو بات کی وہ سب صحیح ہے، بالکل وہ بھی کریکٹ ہے، وہ ایک اندر پوائنٹ ہے. لیکن میں جو یہاں آپ کو بتا رہی ہوں نا، کیونکہ دیکھیں نا فرشتے آ کے خوف اور غمگین ہونے سے کہہ رہے ہیں نہیں ڈونٹ بی ڈپریس، ڈونٹ بی سیڈ. آپ سوچیں کتنی پیاری بات ہے کہ فرشتے آ کے، یعنی کوئی لوگ تمہیں دلاسا دے نہ دیں، تمہارے فرینڈز تمہارا ساتھ دے نہ دیں، فرشتے تمہارا ساتھ دے رہے ہیں، تمہیں تسلیاں دے رہے ہیں. اور واقعی یہ بات ہوتی ہے کہ جب انسان دین پہ چلتا ہے وہی لوگ اسٹیڈ فاسٹ رہتے ہیں جو کہ دین کے اوپر آگے بڑھتے جاتے ہیں نا. جتنا شروع میں تو اللہ ٹیسٹ کرتا ہے، جب وہ آگے بڑھتے جاتے ہیں پھر آپ دیکھیے وہ کتنے کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں، وہ پیچھے نہیں مڑتے، وہ اور آگے بڑھتے. کیسے بڑھتے ہیں آپ بتائیے نا؟ کیا جادو ہوتا ہے؟ کوئی جادو تو نہیں ہوتا نا. پھر کیسے بڑھتے جاتے ہیں بتائیے؟ یہ اللہ کی مدد، فرشتوں کی جو اللہ نازل کرتا ہے. یہی تو بات ہوتی ہے کہ دل پہ انسان کے جو ہے نا ڈھارس آ جاتی ہے. اب جو آپ لوگ بات کہہ رہے ہیں نا وہ یہاں آئے گی، جو ابھی آپ لوگ کہہ رہے تھے اطمینان ہوتا ہے، سکون ملتا ہے، ڈھارس ہوتی ہے، وہ سب باتیں آپ کی ٹھیک تھیں، لیکن وہ اگلا سٹیپ تھا آنسر کا. تو وہ ڈھارس وہ دیتے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں کہ دنیا اور آخرت میں ہم تمہارے ساتھی ہیں، تم فکر نہ کرو، دنیا میں بھی ہم تمہاری مدد کریں گے اور آخرت میں بھی ہم ہی ہوں گے جو تمہاری مدد کریں گے تمہارے ان اچھے اعمال کی وجہ سے. تو دیکھیے اتنی خوشخبری ہے کہ فرشتوں کا ساتھ نصیب ہو جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا جس کو کہتے ہیں نا گولڈن الفاظ میں لکھنے والی باتیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائی. اس کے بعد نا پھر ایک اور چیز کو غور سے اس بات کو سمجھ لیجئے کہ ایک حدیث میں ہمیں ملتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو وہ اعمال زیادہ محبوب ہیں جو مستقل مزاجی کے ساتھ کیے جائیں، مسلسل کیے جائیں اور ہمیشہ کیے جائیں، خواہ وہ تھوڑے کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے. اب یہ ایک اور اینگل سمجھیے. یہ تو میں نے آپ کو دین کے راستے کے بارے میں بتا دیا نا. اب ایک اور چیز ہمیں نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی سے ملتی جلتی ہمیں ملتی ہے کہ جب بھی کوئی انسان کام کرے، ایک دفعہ سٹارٹ کرے تو دیکھیں اس پہ اسٹیڈ فاسٹ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیشہ وہ کام کرو، خواہ وہ تھوڑا ہی کرو. ٹھیک ہے. مراد کیا ہے کہ آپ نے مثال کے طور پہ ان میں کچھ مثالیں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے 5 وقت کی نماز شروع کی. ٹھیک ہے. اب آپ چاہے اس کے ساتھ نوافل نہیں پڑھتی، کیونکہ ایک بات یاد رکھیے گا کہ نوافل نماز کا حصہ نہیں ہے، کوئی بات نہیں، لیکن آپ نے جب نماز 5 وقت شروع کر دی نا، اب 5 وقت ہی آپ نے پڑھنی ہے. میں وہ اللہ ماشاء اللہ آپ کو توفیق دے تہجد کی، میں وہ نہیں بات کر رہی. میری مراد ہے جو فرائض ہیں اس سے پیچھے نہیں ہٹنا ہے، ہمیں آگے ہی آگے بڑھنا ہے.
چاہے کیا ہے آپ نوافل نہیں پڑھ رہی. آپ نے کہا نہیں بھائی ٹھیک ہے میں ابھی مثال کے طور پہ عصر کی بس میں نے جو ہے نا 4 فرض پڑھ لیے, میں نے چاہے سنت نہیں پڑھی, ٹھیک ہے نا, غیر موقعہ ہیں ویسے بھی تو نہیں پڑھی آپ نے, لیکن مسلسل 5 وقت کی نماز تو پڑھ رہے ہیں نا, یہ مراد ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ آپ نے قرآن کورس جوائن کیا, آپ اب اس پہ اسٹیٹ فاسٹ ہو جائیں, کیونکہ آپ نے ایمان لانے کے بعد جو اگلا سٹیپ ہے یہ آپ کے اوپر مینڈیٹری ہے. قرآن کا علم حاصل کرنا چوائس نہیں ہے میری اور آپ کی, ٹھیک ہے, یہ مینڈیٹری ہے, اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے, اس کے بغیر جنت میں داخلہ ہو ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ یہ سوال جو ہے ہمارا, اللہ تعالیٰ تو کریں گے آخرت میں, قبر سے یہ سوال شروع ہو جائے گا امتحان کا, تمہارا رب کون ہے, تم کون سی کتاب پڑھ کے تم ایمان لائے. اب یہ تو نہیں کہ فرشتے خالی کتاب کا نام پوچھ رہے ہیں, اللہ جانتا ہے کہ وہ کسی آیت کے بارے میں پوچھ لیں, وہ کسی سورے کے بارے میں پوچھ لیں, تو قرآن کا علم ہوگا تو ہماری زبان سے وہ نکلے گی نا اس کی تفسیر. آج آپ لوگ جو تفسیر پڑھ رہے ہیں تو یہ آپ کے دماغوں میں انشاءاللہ بیٹھے گی. تو یہ مرحلہ کس نے نہیں آنا, قبر کا امتحان جو ہے آپ کو پتہ ہے نا, جو سوال ہے تمہارا رب کمر ربو کا ما دینوں کا, ٹھیک ہے نا, دین کیا ہے تمہارا, اسلام دین ہے, تو وہ وہی والے. اور یہ بھی آتا ہے کہ تم نے کون سی کتاب پڑھی, تمہاری کتاب کون سی تھی, تمہارا رسول کون سا تھا. یہ جواب قبر میں ہم کو دینے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ جب ایک دفعہ انسان نے ایک قرآن کورس آپ نے جوائن کر لیا, اب جو اگر میں نے بتایا نا کامیاب مومن ہے اور آپ چاہتے ہیں آپ کے اوپر فرشتوں کا اتریں, آپ کہیں گے اچھا فرشتے کیسے ہم پہ اتریں گے, تو آپ نے آیت پڑھ لی ہے. اب ان کی کیفیت کیا ہے یہ واللہ عالم, ہم نہیں جانتے وہ کس طرح اترتے ہیں, ظاہر ہے وہ نظر نہیں آتے, لیکن یقیناً اگر وہ دل میں ہمیں ایک سکون ان کے ذریعے سے ملتا ہے تو یہی ان کی مدد ہو گئی اللہ کی طرف سے. تو آپ کو کیا فکر ہے جب آپ اللہ کے راہ کے مسافر ہیں اور آپ کو آج یہ یقین ہو گیا کہ فرشتے آپ کی مدد کے لیے اللہ اتار رہے, تو پھر بھی انسان جو ہے وہ اللہ کے نیکیوں کے کاموں میں اور قرآن کے کورس میں یا اس طرح کی چیزوں میں کبھی آئے کبھی نہیں آئے, کبھی ادھر کورس کر لیا, یہاں سے چھوڑ کے چلے گئے, پھر کوئی اور کورس جوائن کر لیا. تو یہ جو ہے نا مومن کا مزاج نہیں ہوتا, اسٹیٹ فاسٹ رہتا ہے, جو کام کرتا ہے اسٹیٹ فاسٹ رہتا ہے. صدقہ آپ نے دینا شروع کیا, آپ کو پتہ ہے صدقہ سے بلائیں ٹلتی ہیں, اللہ کا غضب جو ہے وہ ٹھنڈا ہوتا ہے. اب صدقہ آپ نے دینا شروع کیا, ایک اچھا کام شروع کیا, مسلسل دیجئے, مسلسل. چاہے کیا ہے, ابھی کیا کہا, تھوڑا سا دیں, تھوڑا دیں, اس کی پرواہ نہیں کریں, لیکن مسلسل کام کریں, کنٹینیوٹی کے ساتھ کریں. تہجد کی نماز آپ نے شروع کی ہے, چلیں ٹھیک ہے, کبھی آپ نے, میں اس کو ریگولیرٹی کو یوں نہیں کہہ رہی کہ ایوری ڈے, ٹھیک ہے, ضروری نہیں ہے ہر ایک کا یہ اتنا لیول ہونا, لیکن اگر آپ نے شروع کی نا, کبھی ہفتے میں پڑھ لیں, کبھی مہینے میں پڑھ لیں, آہستہ آہستہ انشاءاللہ اللہ آپ کو ریگولیرٹی کی توفیق دے دے گا انشاءاللہ. لیکن ایک دفعہ شروع کیا نا تو تھوڑا سے مراد یہی ہے 2 رکعت پڑھ لیں خالی, کوئی ضرورت نہیں آپ کو کہ آپ 11 پڑھیں 13 پڑھیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسا طریقہ تھا. اس کے بعد آپ نے حجاب شروع کیا, اب پیچھے نہیں مڑنا ہے, آگے بڑھنا ہے. ابھی آپ نے اسکارف پہنا, اب آگے ٹارگٹ بنائیے کہ مجھے جو ہے نا, اب مجھے اپنا جسم بھی, اب مجھے چادر اوڑھنی ہے, جسم کور کرنا ہے, پھر مجھے عبایا پہننا ہے یا چادر کمپلیٹ اوڑھنی ہے, جو بھی ہے آگے مجھے اسٹیپ لینا ہے. ابھی اگر میں خالی بازار میں کری ہوں, جیسے کچھ لوگ سٹارٹ کرتے ہیں خالی بازار میں کرتے ہیں, الحمدللہ آپ کر دیجئے, سٹارٹ تو کر دیا نا آپ نے. اب اگر آپ چلیں کہیں اور نہیں کر رہی, جب بازار جا رہی ہیں نا, جب بازار جائیں میک شور آپ نے چادر پہننی, میک شور, یہ نہیں کہ کبھی بازار میں پہن لی کبھی نہیں پہنی, صحیح. پھر سٹیج آگے بڑھے گا, کیا ہو جائے گا, اللہ کی توفیق سے آپ ہر جگہ پہننے لگ جائیں گے. تو جو بھی کام انشاءاللہ کرے نا آدمی, تو اس کا یہ بڑی امپورٹنٹ ایک ٹپ ہے, کامیابی کا نسخہ ہے. یہ دنیا میں بڑے بڑے آپ کو پتہ ہے ورک شاپس ہوتی ہیں, وہ کامیاب لوگوں کے انسانوں کا گر بتاتے ہیں, اور وہ گر یہی ہوتا ہے, اسٹیٹ فاسٹ رہنا, جو بھی کام کرنا اس کو پائے تکمیل تک پہنچانا. ناکام لوگ جو ہوتے ہیں نا, وہ بیچ میں کام چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. یہ ناکام ترین لوگوں کی ایگزامپل ہے کہ کوئی کام بھی پورا کمپلیشن تک نہیں پہنچاتے. آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہوگا ادھورے کام چھوڑتے ہیں. تو یہ جو ادھورے کام کرتے ہیں نا, وہ کبھی بھی کامیاب, دنیاوی لحاظ سے بھی وہ کامیاب نہیں ہوتے. آپ دیکھیں نا, تعلیم ادھوری چھوڑ دی, میں مثال آپ کو دے رہی ہوں, بزنس کیا ادھورا چھوڑ دیا, نوکری کی ادھوری, 4 دن کام کیا چھوڑ کر چلے گئے. آپ بتائیے کامیاب ہے وہ شخص, ٹوٹل فیلئر ہے. ادھوری ڈش آپ بنا کے رکھ دیں سامنے, آپ گھر میں بنائیں, بریانی بنائیں, بہت اچھا مسالہ ڈالیں, کچے چاول ڈال کے ڈش میں نکال دیں, کھڑک کھڑک چاول بول رہے ہیں, کتنا بھی اچھا مسالہ آپ نے ڈالا ہوا ہے, کوئی کھانا پسند کرے گا, آپ کو کہیں گے کہ تم سے برا شاید کوئی کوک ہو نہیں سکتا. کوئی جس کو کہتے ہیں نا کہ کوئی بچہ بھی بناتا تو اس کو اتنا سینس ہوتا, چاول گلا لیتا. تو کوئی چیز بھی ادھوری جو ہے نا, وہ ناکامی کی سمبل ہے.
تو ہم تو نہیں پسند کرتے نا, فیلئر کا ورڈ اچھا لگتا ہے, لوزر, فیلئر, یہ ورڈ ہمیں نہیں پسند آتا. اور پھر یہ کہ اگر آپ نے کسی کی مدد کا ایک دل میں اچھا خیال آپ کا پیدا ہوا, آپ کسی کی مدد کر رہے ہیں. کچھ لوگ کیا ہوتے ہیں, مدد کہا کہ ہم ہر مہینے جذباتی ہو گئے, کہا کہ بھائی بچے بیوہ ہو گئی ہیں, بچے یتیم ہو گئے, ہم ہر مہینے آپ کی فیس دیں گے. اس کے بعد کوئی مستقل مزاجی نہیں. زکوٰۃ میں سے کسی مہینے دے دیا, کسی دن ان کو پریشان کر رہے ہیں, نہیں دے رہے ہیں, کہہ رہے ہیں آپ کی تو میں نے کسی اور کو زکوٰۃ دے دی, میں نے تو دی نہیں. مطلب اب جب آپ نے کسی کا سوچ کے تو کمٹمنٹ کریں, جب آپ نے کمٹمنٹ کر لی اس کو پورا کریں. کہیں پہ بھی انسان دین کے لیے بھی اپنے آپ کو آفر کرے, چاہے ایز اے اسٹوڈنٹ کرے, چاہے ایز اے انچارج کرے, چاہے ایڈمن میں کرے. جب آپ نے ایک ٹرم کے لیے کمٹمنٹ کر لیا, اب پورا حق ادا کریں, کیونکہ یہ اللہ کا کام ہے. اللہ کے کام میں ڈنڈی نہ مارے انسان, پھر نا پورا اس کا حق ادا کرا. وعدہ جو کیا نا, جس کو کہتے ہیں وعدہ کریں اس کو نبھائیں. اور آپ کو پتہ ہے وعدہ کا پورا نہ کرنا گناہ کبیرہ میں اس کا شمار ہوتا ہے, جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں کمٹمنٹس کا نبھانا. تو وہ تو اتنی مشکل بات نہیں لگتی کمٹمنٹ, لیکن وہی چیز اللہ کے معاملے میں جب آ جاتی ہے, وعدہ خلافی جس کو ہم کہتے ہیں کرنا, تو وہ تو گناہ کبیرہ ہے. جو جس سے وعدہ کریں اس کو پورا کریں, ورنہ وعدہ نہیں کریں. سچ بات ہے, اگر آپ نہیں نبھا سکتے تو وعدے ہی نہ کریں, اتنا یعنی اس حد تک کریں. سیف سائڈ کی بات کر لیں کہ بھائی میں اتنے بجے تک, جیسے بعض دفعہ انسان کہتا ہے میں اتنے بجے یہ کام کروں گا, تو کہتے ہیں کہ بٹوین 4 to 7 کے درمیان میں یہ کر لوں گی. ایسا کمٹمنٹ کریں کہ تاکہ آپ کی وعدہ خلافی نہ ہو. تو الحمدللہ یہ والی حدیث مکمل بھی ہے. اب آگے جو ٹائم ہے انشاءاللہ اگلی دیکھ لیتے ہیں. حدیث نمبر 22 ہے.